بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سبق کا 70واں دن ہے۔ آج ہم نیا یونٹ شروع کریں گے۔ نیا یونٹ حادثے کے حوالے سے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو حادثات پیش آتے ہیں اور ان حادثات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نیا یونٹ شروع کریں گے۔ نیا یونٹ میں ہم سبق پڑھیں گے حادثہ۔ تو بچوں آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے حادثہ، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ ایک کہانی سی ہے، غور سے سننا ہے اور ہر ایک لفظ پر انگلی رکھنی ہے۔ اب دیکھو اس تصویر میں آپ لوگوں کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، یہاں پہ دو بچے ہیں، یہاں پر ایک پٹری ہے، ریل گاڑی کی پٹری ہے، ریل گاڑی بھی آ رہی ہے، یہاں پر ایک بجلی کا کھمبا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا کہانی کیا ہے آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق کی طرف دیکھیے۔ دو دوست عرفان اور زہیب ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول خاصا دور تھا، ان کے راستے میں کھیت اور کچھ گھر بھی آتے تھے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف ایک پل بھی بنا ہوا تھا، اس پر سے گاڑیاں گزرتی تھیں۔ پل ان لوگوں کے اسکول کے راستے سے ہٹ کر تھا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے اس سبق میں بچوں؟ دو دوست ہیں، اس میں ایک عرفان ہے، دوسرا زہیب ہے۔ دونوں اسکول جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اسکول ان کا خاصا دور تھا، ٹھیک ہے؟ راستے میں کیا کیا تھا؟ راستے میں گھر بھی آتے تھے، ایک پہاڑی علاقہ بھی تھا اور وہاں پر ایک پل بھی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر سے ریل گاڑیاں گزرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھو، دونوں کبھی سائیکل پر اور کبھی اسکول جاتے۔ عرفان مہم جو تھا۔ مہم جو کا مطلب ہے نہایت مشکل کام کرنے کو مہم جو کہتے ہیں، یعنی عرفان جو ہے وہ ہمیشہ مشکل کام ہی کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسکول آتے جاتے ضرور روز کے راستے سے ہٹ کر چلا کرے۔ اسے نئے راستے ڈھونڈنے میں مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ زہیب کو راضی کر لیتا اور چھٹی کے بعد وہ راستے میں پڑنے والے ایک باغ میں چلے جاتے۔ وہ باغ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جنہیں وہ چچا میاں کہتے تھے۔ وہ اس وقت عام طور پر اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے۔ وہ دونوں چپکے درختوں پر چڑھتے۔ عرفان تو کبھی کبھی کوئی پھل بھی کھا لیتا، جبکہ زہیب ایسا نہ کرتا۔ مطلب زہیب جو تھا وہ ایک اچھا بچہ تھا۔ باغ میں کسی نے ایک ٹائر کو دوسرے صفحے پہ دیکھیں۔ باغ میں درخت پر کسی ٹائر کو درخت پر رسی سے باندھ کر جھولے کی طرح لٹکا دیا تھا، جس پر وہ جھولا جھولتے تھے۔ ایک دن چچا میاں کسی کام سے کمرے سے نکل آئے تو دونوں ڈر کر بھاگے اور گرتے پڑتے گھر پہنچے۔ یعنی یہ دونوں ہمیشہ جو تھے جب اسکول سے گھر آتے تھے تو مختلف راستوں سے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہاں راستے میں ایک باغ تھا، اس باغ میں کیا تھا؟ ایک درخت تھا، درخت پہ کسی نے ایک ٹائر تھا جو رسی سے باندھا تھا، تو یہ دونوں اس پر جھولا جھولتے تھے۔ تو وہاں پر ایک چچا تھا، وہ ایک اس باغ کا رکھوالا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیشہ سوتا رہتا تھا۔ تو ایک دن یہ جھولا جھولتے تھے تو چچا میاں جو تھا وہ کسی کمرے میں سے نکل آیا، تو دونوں کیا ہوا؟ دونوں ڈر کر بھاگے اور گرتے پڑتے گھر پہنچے۔ اب آگے دیکھو، اس واقعے کے باوجود عرفان زہیب کو باغ میں لے جاتا
کبھی تو وہ چپکے سے جھولا جھول کر آ جاتے اور کبھی چچا میاں کی ڈانٹ کھا کر بھاگتے۔ ایک دن عرفان کو ایک نئی مہم سوجی، یعنی اس نے ایک نیا کام کرنے کا سوچا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ۔ اس نے زہیب سے کہا، چلو ریل کی پٹری کی طرف چل کر دیکھیے کہ وہاں سے پہاڑ کیسا نظر آتا ہے۔ زہیب نے منع کیا اور کہا، امی انتظار کر رہی ہوں گی، بہت دیر ہو جائے گی، لیکن عرفان نے اسے راضی کر ہی لیا۔ دونوں پٹری کے پاس پہنچے۔ وہاں سے پہاڑ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا اور اس پر چلتے پھرتے جانور اور انسان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح لگ رہے تھے۔ عرفان نے کچھ بچوں کو بکریاں لے کر اس طرف آتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا شرارت آئی۔ اس نے زہیب سے کہا، میں اس لوہے کے ستون کو پکڑ کر لٹکتا ہوں، تم ان بچوں سے کہنا کہ بچاؤ، یہ یہاں لٹکا ہوا ہے۔ اب دیکھو کیا کر رہا ہے، اسے اتارو، جب وہ پاس آئیں گے تو میں چھلانگ مار کر اتر آؤں گا، اور ایسا کرو زہیب، تم پل سے نیچے چلے جاؤ۔ اب دیکھو اس نے کیسی بھیانک شرارت سوجی ہے کہ وہاں پر ایک لوہے کی ستون ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پہ لٹکوں گا اور تم ان بچوں سے کہو کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، اسے اتار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم بھی یہاں سے پل کے نیچے چلے جاؤ۔ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا، عرفان ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری عرفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور عرفان کو اڑ کے پٹری پر گرتے دیکھا۔ اب یہ دیکھو، زہیب بہت بری طرح ڈر گیا۔ اس نے باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ سامنے چچا میاں کا باغ تھا۔ وہ بھاگتا ہوا چچا میاں کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لیے کہا۔ اب دیکھو اسے کیا ہوا تھا، ہاں؟ چچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑھے۔ سگنل نیچے تھا اور سبز بتی جل رہی تھی۔ ٹرین آیا ہی چاہتی تھی، یعنی ٹرین آنے والا تھا۔ انہوں نے جلدی سے عرفان کو گھسیٹ کر پٹری سے ہٹایا۔ ان کے ہٹاتے ہی ٹرین ان کے بالکل پاس سے گزری۔ زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطرے کا نشان بنا تھا اور لکھا تھا، خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے۔ اف، زہیب نے سوچا، اگر ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم کبھی یہ حرکت نہ کرتے تھے۔ تو دیکھا بچوں، وہ کس چیز سے لٹک گئے تھے، یعنی وہ بجلی کا کھمبا تھا، اس میں کرنٹ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بہت زور کا کرنٹ لگ گیا تھا، تو انہوں نے ایسی ہی حرکت کی ہے۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھو، چچا میاں زہیب اور کچھ اور لوگوں کی مدد سے عرفان کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ بچ گئے۔ عرفان کے سر سے سارے بال بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے جھڑ گئے۔ اب کیا ہوا، یعنی بچ تو گئے لیکن اس کے سر کے سارے بال جو ہے وہ جھٹکے کی وجہ سے جھڑ گئے۔ وہ کئی دن تک بول نہیں سکا۔ آہستہ آہستہ علاج کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوا۔ بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا تھا، پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، امید ہے آپ لوگوں نے اس سبق کو پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور سمجھ بھی آ چکی ہوں گی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آج آپ لوگوں کے گھر کا کام یہ ہے کہ اس سبق کی پڑھائی کریں، ٹھیک ہے، اس کو
غور سے پہلے سن لیں اور پھر خود پڑھ لیں. ٹھیک ہے بچوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.